وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے حالیہ دورے جاپان کے لیے پاکستان ایئر فورس کا ایک خصوصی چارٹرڈ جہاز استعمال کیا، جس کے ایک ہفتے کے کرائے اور فیول اخراجات کا کروڑوں روپے کا بھاری بل پنجاب حکومت کی بجائے وفاقی حکومت ادا کرے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ ایئر فورس کا خصوصی طیارہ حاصل کرنے کے لیے مریم نواز شریف نے اپنے چچا وزیر اعظم شہباز شریف کی خدمات حاصل کی تھیں، لہٰذا اس کا بل بھی اب وفاق کے کھاتے میں پڑ گیا ہے۔ بی بی سی اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستانی سوشل میڈیا پر مریم نواز کے دورہ جاپان پر اٹھنے والے اخراجات سمیت دورے کے لیے استعمال ہونے والا پاکستان ایئر فورس کا خصوصی طیارہ زیر بحث ہے۔ سوشل میڈیا صارفین سوال کر رہے ہیں کہ کیا کبھی کسی اور صوبے کے وزیر اعلیٰ کو غیر ملکی دورہ کرنے کے لیے ایئر فورس کا جہاز نصیب ہوا ہے؟ یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ اور ان کے جہازی سائز کے وفد کے سفری اخراجات وفاق کے کھاتے میں کیوں ڈالے گئے ہیں؟ لیکن اہم ترین سوال یہ ہے کہ مریم نواز کے جاپان کے سرکاری دورے سے سیر و تفریح کے علاوہ اور کیا حاصل ہوا ہے؟ سوشل میڈیا پر ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے مریم نواز نے ایک سرکاری وفد کے ہمراہ چین کا دورہ کیا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں بھی سیر و تفریح کے سوا کچھ نہ نکلا تھا۔ ادھر پنجاب حکومت کی ترجمان نے اس تنقید کا جواب دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دورے کے بعد پنجاب میں بھی جاپان جیسی ترقی اور صفائی کا ماڈل اپنانے کی کوشش کی جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ مریم نواز نے جاپان کے شہر یوکوہاما کا خصوصی دورہ کیا، جو اپنے بنیادی ڈھانچے، ٹرانسپورٹ کے نظام، توانائی اور جدید ڈیزائن کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جاپانی شہری منصوبہ سازوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز نے جاپان کی مختلف فیکٹریوں کا دورہ بھی کیا، جہاں انہوں نے مینجمنٹ سسٹم اور ہیلتھ سسٹم سمجھا، جسے اب پنجاب میں متعارف کروایا جائے گا۔ دوسری جانب بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر صارفین یہ سوال کر رہے ہیں کہ مریم نواز کے دورہ جاپان اور اس کے اخبارات اور ٹیلی ویژن پر مہنگی ترین تشہیر کرنے پر کتنے کروڑ خرچ کیے گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ مریم نواز اپنے وفد کے ہمراہ جاپان کے تفریحی مقامات پر گروپ فوٹوز اور ویڈیوز بنواتی دکھائی دیں، لہٰذا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب لوگ وہاں تفریح کرنے کے گئے تھے؟ مریم نواز کے دورے پر اٹھنے والے اخراجات پر تنقید کرنے والوں کو ایکس پر خوب جواب دیتے ہوئے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ ایک ہفتے کے دورے جاپان کے دوران بہت مناسب اخراجات ہوئے، جن کے عوض پنجاب میں بہت بڑی انویسٹمنٹ آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر پنجاب میں جدید ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر کے لیے بھاگ دوڑ اور دورے کرنا غلط ہے تو مریم یہ غلطی بار بار کریں گی۔ تاہم عظمہ بخاری نے نہ تو یہ بتایا کہ دورے پر کتنے اخراجات آئے اور نہ ہی یہ بتایا کہ جاپان سے کس شعبے کے لیے کب اور کتنی مالیت کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عظمہ بخاری کے دعووں کے برعکس جاپان کے دورے کے دوران حکومت پنجاب کے وفد نے نہ تو انویسٹمنٹ کا کوئی معاہدہ کیا اور نہ ہی ایسا کوئی حکومتی اعلان ہی سامنے آیا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سینئر صحافی عاصمہ شیرازی کا کہنا تھا کہ بظاہر وزیر اعلیٰ نے دورے کے نتیجے میں جاپان سے انویسٹمنٹ آنے کا وعدہ کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مہنگائی کی چکی میں پسنے والے عوام کے ٹیکسوں سے اکٹھے کیے گئے کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد مریم نواز کتنے ارب کی سرمایہ کاری لانے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ انہوں نے اتفاق کیا کہ عموماً ایسے دورے وزیر اعلیٰ نہیں بلکہ وزیر اعظم کرتے ہیں، چونکہ مختلف ممالک کے مابین انویسٹمنٹ کے معاہدے وفاقی حکومت ہی کرتی ہے۔ سیاسی حلقوں میں یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا ایسے دوروں کا مقصد مریم نواز کو وزیر اعظم بننے کی ٹریننگ دینا ہے؟ مریم نواز کے دورے جاپان کے حوالے سے ایک اور سوال یہ ہے کہ انہوں نے دوسرے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی طرح سرکاری دورے کے لیے کمرشل فلائٹ استعمال کرنے کی بجائے ایئر فورس کا چارٹرڈ جہاز کیوں استعمال کیا؟ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے تنقیدی انداز میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ طیارہ سفارش پر دیا گیا یا پھر اسے حکومت پنجاب نے پیسے دے کر چارٹرڈ کروایا؟ اس بارے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان عمران اسلم کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے ایئر فورس کا جہاز پیسے دے کر بک کروایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ طویل سفر اور کمرشل جہازوں کی خرابیوں کی وجہ سے دیر سویر ہونا سرکاری دوروں میں مناسب نہیں ہوتا، اس لیے ایئر فورس کا چارٹرڈ طیارہ حاصل کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قانونی طور پر وزیر اعلیٰ وی آئی پی فلائٹس کا استعمال کرنے کا اختیار رکھتی ہیں۔ دوسری جانب بی بی سی سے نام نہ بتانے کی شرط پر گفتگو کرتے ہوئے ایک اعلیٰ حکومتی افسر نے دعویٰ کیا کہ کیونکہ وفاق میں مریم کے چچا کی حکومت ہے اور ایئر فورس کا یہ جہاز بھی وزیر اعظم کے زیر استعمال ہوتا ہے، لہٰذا جاپان کے دورے کے دوران اس جہاز کو استعمال کرنے کے اخراجات بھی وفاق کے بجٹ سے ہی ادا کیے جائیں گے۔ اس معاملے پر بات کرتے ہوئے سیاسی تجزیہ کار سلمان غنی نے کہا کہ ایسے دورے کرنے میں جو آسانی
مریم نواز کے لیے ہے وہ دوسرے صوبوں کے وزیر اعلیٰ کے لیے نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وفاق میں ان کے چچا کی حکومت ہے اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ان کی چھوٹی بہن کے سسر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ویسے بھی مریم نواز کی نظر صوبے کے بعد مرکز پر بھی ہے، اس لیے یہ دورے ان کی تربیت کے حوالے سے بھی اہم ہے۔ اس معاملے پر عاصمہ شیرازی کا کہنا تھا کہ آپ جب ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے دوسرے ممالک میں جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک وزیر کی ضرورت تھی وہاں آپ 10 بندے لے کر آ گئے۔ ایک ملک جس کی معیشت کی حالات برے ہیں، وہاں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ جب اس شاہانہ انداز میں دورہ کریں گے تو اس سے دنیا کو یہی پیغام جاتا ہے کہ آپ یہ سب اخراجات اٹھا سکتے ہیں اور آپ کو سرمایہ کاری کی ضرورت نہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ مریم نواز کے جاپان کے دورے سے کتنی سرمایہ کاری آئے گی یا کون سا منصوبہ شروع ہوگا، اس حوالے سے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن اخبارات اور ٹیلی ویژن پر ان کے دورے جاپان کی تشہیر کے لیے بڑے بڑے اشتہار شائع کیے گئے ہیں جن پر کروڑوں روپے کی لاگت آئی۔ عموماً ایسے دوروں کی پریس ریلیز اور فوٹیج سرکاری طور پر بھیجی جاتی ہے جسے ٹی وی اور اخبارات میں جگہ مل جاتی ہے، لیکن اس مرتبہ حکومت پنجاب نے پیسے خرچ کر کے یہ مصروفیات اشتہارات کے ذریعے عوام تک پہنچائی۔ یاد رہے کہ کسی بھی پرائیویٹ ٹی وی چینل پر جب 1 منٹ کا اشتہار چلتا ہے تو اس کے لیے تقریباً 5 سے 7 لاکھ روپے تک کی ادائیگی کرنا پڑتی ہے۔ کسی بھی بڑے اخبار کے فرنٹ پیج پر لگنے والا اشتہار 4 گنا مہنگا ہوتا ہے۔ اس بارے میں عاصمہ شیرازی کا کہنا ہے کہ مہنگے ترین غیر ملکی سرکاری دوروں کی اندرون ملک تشہیر پر مزید پیسے خرچ کرنا ایک سنگین مذاق سے کم نہیں، لہٰذا پنجاب میں اپوزیشن کو چاہیے کہ اس معاملے پر وزیر اعلیٰ سے جواب طلبی کرے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔